کائنات میں آج کے دور میں جتنے درود لوگوں نے بنا لیے انہیں قطعاً امام الانبیاء کے درود کی طرح نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ لوگوں کے اپنے تجربات ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے درود ہیں۔ اب درود تاج بڑا معروف ہے لوگوں کے ہاں، لوگ درود ابراہیمی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے استغفر اللہ جتنی درود تاج کو دیتے۔ کوئی ایک فضیلت درود تاج کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے، بلکہ درود تاج کا تذکرہ بھی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس کا تو مصنف ہی نہیں ملتا، بنانے والا بھی نہیں ملتا کہ کس نے یہ درود تاج بنایا۔ اور ایسی ایسی فضیلتیں گھڑ کے کہ 21 دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو، یہ پریشانی حل ہو جائے گی، یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سارا بدعات کا پلندہ۔ درود لکھی، درود تنجینہ، یاد رکھیے گا، جا کے تحقیق کر لیجئے گا، اہل علم سے سوال کر لیجئے گا۔ یہ سارے درود خود ساختہ درود ہیں، خود بنائے ہوئے درود ہیں۔ اگر ان درودوں کے اندر وہ تاثیر ہوتی تو امام الانبیاء زبان نبوت سے ارشاد فرما جاتے۔ ہمارے لیے درود کافی ہے، ہمارے لیے مبارک درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود وہ ہے جو امام الانبیاء نے خود اپنی زبان نبوت سے اپنے صحابہ کو سکھلا دیا۔ اللہ نے اس درود کے بارے میں آسمانوں کی بلندیوں سے فضیلتوں کے انبار، فضیلتوں کے پہاڑ اتار دیے کہ ایک دفعہ درود پڑھے گا 10 دفعہ رحمتیں کروں گا، 10 دفعہ درجات بلند کروں گا، 10 بار گناہوں کو دور کروں گا۔ یاد رکھیے گا یہ ساری فضیلتیں ان مسنون درود و سلام کے لیے، خود ساختہ درود کے لیے کوئی ایک فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ ساری من گھڑت ہیں کہ اگر مصیبت میں گرفتار ہے تو 11 دفعہ درود تنجینہ پڑھ لے تو مصیبت رفع ہو جائے گی۔ درود تنجینہ کا صدور کہاں سے ہوا؟ وہ ایک پیر صاحب، ایک حضرت صاحب سفر کر رہے تھے سمندر میں، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ سمندری عذاب آنا شروع ہو گیا تو ایک بزرگ کو نیند آتی ہے اور اسے نیند میں بشارت ملتی ہے کہ اگر تم یہ درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دو گے اللہ تم سے یہ عذاب دور کر دے گا۔ وہ بزرگ بیدار ہوتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ میرے بھائیو درود تنجینہ پڑھو، امام الانبیاء کی زیارت ہوئی ہے، درود تنجینہ جو پڑھے گا اللہ اس عذاب کو دور کر دے گا۔ انہوں نے درود تنجینہ پڑھا اور وہ عذاب دور ہو گیا۔ یہ سند ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکمل ہے، اکمل ہے، دین ہمارا سارا کامل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت دیکھیں، آپ کی سنت دیکھیں۔ آپ جب پریشان ہوتے حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ امام الانبیاء پریشانیوں میں یہ دعائیں پڑھتے، جب بڑی پریشانی آن پڑتی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس پریشانی کا ایک حل تھا۔ کیا حل تھا؟ بڑی مصیبت نازل ہوتی آپ نماز شروع فرما دیتے، نماز پڑھتے جاتے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دیتے۔ تو یاد رکھیے یہ جتنے درود ہیں اگرچہ ان کے الفاظ بھی صحیح ہوں لیکن ان کے اندر وہ تاثیر، ان کے اندر وہ مزہ، وہ چاشنی اور وہ اثر ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ترازو کو نصب کیا جائے اور امام الانبیاء کی زبان نبوت سے نکلنے والے درود ابراہیم کا ایک لفظ اللہم صلی علی محمد کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں کائنات کے سارے درود، درود تاج
آج درود لکھی، درود تنجینہ، درود اکبر، کائنات کے سارے درودوں کو اٹھا کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، رب کعبہ کی قسم امام الانبیاء کی زبان نبوت سے نکلنے والا صرف یہی جملہ اللہم صلی علی محمد بھاری اور وزنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کو اختیار کرنے والا، امام الانبیاء کے طریقے کو اختیار کرنے والا، اللہ پڑھا لکھا تحقیق کرنے والا، سوال کرنے والا اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔